ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی گزرے۔ ان کا رعب آج بھی رہتی دنیا تک ان کا رعب اور ان کا دبدبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے نکلتے تھے اس راستے سے شیطان نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، پھر اپنی زندگیوں میں بھی غور و فکر کریں، اپنے سماج پر بھی غور و فکر کریں، اپنے گاؤں لیول پر بھی سوچ بچار کریں، اپنے علاقے کے اعتبار سے بھی سوچ بچار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، یا چھوٹی سی زبان میں کہہ لو اپنے گاؤں کا سرپنچ بھی ہے، سرپنچ اپنے علاقے کا بادشاہ خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں ہر وقت سوار رہتا تھا۔ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتا اور کہتا، فرماتا کاش میں تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، خلیفہ تھے، کسی کام میں مشغول تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے انصاف دلا دو، تو اس نے اس کے درہ مار دیا اور کہا کہ جب میں کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے کام، اپنے وقت کو بانٹ رکھا تھا، تقسیم کر رکھا تھا، یہ وقت میرا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ وقت میرا عام پبلک کے کام کے لیے، یہ وقت میرے گھر کے لیے۔ لیکن وہ بندہ جو آیا وہ ایسا وقت میں آیا جب اس کا کام کا وقت نہیں تھا، اس کو درہ مار دیا، تو وہ تو چلا گیا۔ اس کے بعد اس کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور کہا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ اور سوچا اس نے، اے عمر، ایک وقت تھا کہ تو اپنے آپ کو کوسا اس نے کہ تو اس قابل بھی نہیں تھا، تو اونٹ چراتا تھا، تو یہ کرتا تھا، تو اس قابل نہیں تھا کہ تو خلیفہ تھا۔ آج اللہ نے تجھے اسلام کی بدولت، ایمان کی دولت دی تو اتنا تجھے بڑا خلیفہ بنا دیا۔ آج ایک آدمی، ادنا سا آدمی تجھ سے انصاف کے لیے آتا ہے، اس کو درہ مارتا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں اس نے سوچا، اس کو بلایا، اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اس سے کہا کہ بدلہ لو، آج بدلہ لو، تاکہ میں قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کے عذاب سے، قیامت کے دن کی سختی سے میں بچ جاؤں، آج تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ بہرحال اس نے معاف کر دیا۔ تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ کو پوری باتیں یہی کہی جو میں نے بتائی کہ اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا، اور تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا ہو، چلو اس کی خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے، ذرا ان کو تسلی ہو جائے گی اور یہ سو جائیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا،
اس عورت کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت عمر ہیں، میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے، وہ ہمارے یہاں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی وہ ہمارے امیر بنے ہیں، ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا، کھجور، چربی، کچھ کپڑے، کچھ درہم لیے، گرج اس بوری کو بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ میں لے کے چلوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا، کچھ چربی، کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کر دیا۔ چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ آپ کی گھنجان ڈاڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ حریرہ سے تیار ہو گیا، ایک حلوہ سے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے نکال کر ان بچوں کو کھلایا اور وہ خوب دھاپ کر یعنی ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر کے تم کو خلیفہ بنایا جاتا اس گاؤں کا، اس علاقے کا۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی اور فرمایا جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے، کئی صفحوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی حزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانے تک اس کا دبدبا ہے۔ اس واقعے سے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے سے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی وقت آ رہا ہے، ابھی سرپنچی کا وقت آ رہا ہے۔ آپ نے اگر آج وقت ایسا ہے کہ سرپنچ تمہارے سامنے جھکے گا، تمہارے پیروں کو پکڑے گا، تمہاری چاپلوسی کرے گا، تمہیں کھلائے گا پلائے گا۔ آج وقت یہ ہے، تمہاری ووٹ ہڑپنے کے بعد پھر 5 سال تک تم ان کے پیر چھوؤ گے، تم ان کے پاؤں چھوؤ گے، ان کے گھروں پہ دستک دو گے، تم ان سے اپنی مرادیں لے کر جاؤ گے اور وہ تمہیں جھوٹ پہ جھوٹ تمہیں وہ بہکاتا رہے گا۔ تمہاری ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے طریقے اختیار کرے گا۔ یہ ووٹ وہ طاقت ہے، یہ شہادت کی انگلی سے جب ووٹ لگیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ آدمی سچا، امانت دار، یہ آدمی نمازی، متقی، حلال کو سمجھنے والا، حلال سے حرام سے بچنے والا یہ آدمی ہے، اس لیے میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں ووٹ ڈالتا ہوں۔ آج حضرت عمر ایک مثال سے کیا سمجھا؟ آپ کو 5 سال کے بعد آپ سے ایک ووٹ لے جانے کے بعد 5 سال تک آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو بیمار ہے، تیرے پاس خرچے کے لیے کوئی پیسے ہیں، تیرے گھر میں کیا کنڈیشن چل رہی ہے، گاؤں کا راستہ کا حال کیا ہے اور گاؤں میں لڑائی جھگڑوں کی کنڈیشن کیا چل رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں لینا، کیونکہ انہی میں ان چیزیں ہوں گی تو ان کی روٹیاں سیکتی ہے۔ روٹیاں سیکنے کے لیے، اپنی راجنیتک چمکانے کے لیے یہ اس طریقے سے یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ اس لیے ہم سب اپنی زندگیوں کو سمجھیں، ہم سماج کے لیے، میرے لیے نہیں، میرے پورے گاؤں کے لیے، میرے پورے سماج کے لیے، میرے پورے علاقے کے لیے کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو ہم چنیں، ایسے امانت دار کو ہم لائیں، متقی پرہیزگار کو ہم ڈھونڈ کے لائیں جو ہمارے راستوں کے، ہمارے گاؤں کے، ہمارے ہر سماج کے، جو رات میں سوئے نہ، گلیوں میں چکر لگاتا گھومے، جو 5 سال میں اگر ہمیں ضرورت پڑے سائن کرانے کے لیے، کسی پر مہر لگوانے کے لیے ہم اس کے گھر نہ جائیں، وہ سرپنچ ہمارے گھر پہ آ کر ہم سے پوچھے کہ تمہاری فائل کا کیا کام ہے، میں گھر پہ آؤں گا، تم میرے پاس 5 سال تک نہیں آؤ گے۔ یہ ہے یہ ترتیب۔
تم 2000 روپے کے لالچ میں ووٹ پہ پیسہ لینا، ووٹ پہ پیسہ لینا وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ دنیا کے کسی مولوی سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لینا اس کے بارے میں، اگر تم نے پیسے لیے ووٹ پر اور پھر ووٹ ڈالی اس کے بارے میں، تو اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا حرام کھانے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اور چھوٹی سی بات بتا دوں، اگر میں نے 2000 روپے سرپنچ سے لے لیے اور 2000 روپے کے بدلے میں ووٹ دی اس کو، تو جب تک تو جیے گا، جب تک تو اس کی نظر میں ذلیل رہے گا، تجھے سب سے زیادہ گھٹیا اس دماغ میں سوچتا رہے گا کہ یہ آدمی کیا بات کرتا ہے، اس آدمی کے بارے میں، یہ 2000 روپے میں بک جاتا ہے، یہ 5000 روپے میں ووٹ بک دیتا اپنی۔ تو جب تک جیے گا، جب تک گاؤں کے اندر، سماج کے اندر تیری کوئی عزت نہیں ہے تیری۔ اس لیے وقت ہے ہمیں اچھے کو چننا ہے، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے رہبر کی ضرورت۔ ہم 5 ووٹ دینے، اب ووٹ دیں گے پھر 5 سال بھگتیں گے سزا، پھر شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے رہے یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، کون کرے گا؟ ووٹ کو ہم بیچ دیتے ہیں، ہم 2 لڈوؤں کے بارے میں کھا کر ہم ووٹ کو ڈھا دے دیتے ہیں، ہم اس لیے ووٹ دیتے کہ نہیں اس کو نہیں جائے گی میری ووٹ تو اس کو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بھی ایک دین ہے، اس کو سمجھو، اپنے علماؤں سے پوچھو، اپنے مفتیان کرام سے پوچھو، یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ مجھے کسی سے کوئی چڑاوٹ نہیں، مجھے کسی سے کوئی لگاؤ نہیں، مجھے ان سے چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، مجھے چھوڑ دو آپ، میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن پوری دنیا کے اندر میرا چیلنج ہے، کسی بھی مفتی صاحب بات کر لو، کسی بھی عالم صاحب بات کر لو، میں چیلنج کرتا ہوں، جو اس کو غلط ٹھہرا دے، جس کو میں بتا رہا ہوں، تو تمہیں میں تمہارا غلام بن جاؤں۔ اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت، ہم نے اپنے وقت کی ضرورت، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت، میرے نفس کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے سماج کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے رہبر کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ مجھے